بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں۔ سرکہ۔ حضرت ام سعد فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے۔ میں وہیں موجود تھی۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہمارے پاس روٹی، کھجور اور سرکہ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن سرکہ ہے۔ اے اللہ، سرکے میں برکت فرما، یہ مجھ سے پہلے انبیاء کا سالن تھا، اور جس گھر میں سرکہ ہو وہ محتاج نہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ حدیث نے اس پر تحقیق کی کہ یہ کسٹرول کو کم کرتا ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے، دل کے امراض کے لیے بھی مفید ہے، شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ زیتون اور اس کا تیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روغن زیتون کھاؤ اور اس سے مالش کرو۔ ابن ماجہ۔ کیونکہ یہ برکت والا ہے، جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ پیٹ کے مرائض میں مفید ہے، قبض کشا ہے، پتری کو بھی توڑتا ہے، دمے کے مرض کے بھی بہت مفید ہے، نزلہ کھانسی میں بہت فائدہ مند ہے، اور شوگر کے اندر بھی مفید ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین کھانا تھری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کھانوں میں سب سے افضل تھرید ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بزرگی تمام کھانوں پر ایسی ہے کہ جیسے تھرید کی بزرگی تمام کھانوں پر ہے۔ نبی پاک نے اس کھانے کے بارے میں یہ فرمایا۔ بخاری۔ یہ نظام ہضم کے لیے بہترین ہے، قلب دل کو طاقت دیتا ہے۔ اسے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سالن کو شوربہ الگ کر لیں اور اس میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھگو دیں اور پھر اس کو پکائیں۔ تربوز۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ نوش فرماتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے ختم کرتے ہیں۔ ابو داؤد۔ عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں کہ تربوز کھانا بھی اور اس کا مشروب بھی دونوں فائدہ مند ہیں۔ یہ پیٹ کو صاف کرتا ہے، جسم سے گرمی کو ختم کرتا ہے، پروسٹیٹ کے مرض میں کافی مفید ہے، کینسر کے خلاف فائدہ دیتا ہے، تھکاوٹ کو دور کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو بھی دور کرتا ہے۔ ادرک۔ اس کے بارے میں قرآن حکیم میں آیا ہے کہ جنتیوں کو سونٹ کا مشروب پلایا جائے گا۔ اس میں کافی مقدار میں وٹامنس پائے جاتے ہیں، اور یہ کھانے سے پہلے کھانے پر پیٹ کا نظام مضبوط کرتا ہے، کھانے کو ہضم بھی کرتا ہے، اور اگر سفر میں اس کو منہ میں رکھ لیا جائے تو یہ ٹریول سیک کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ انجیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ انجیر پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھاؤ۔ ہم سب نے اس میں سے کھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا وہ یہی ہے۔ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے، جسم سے چربی کو بھی ختم کرتا ہے، اور قبض کے لیے تو بہترین علاج ہے۔ سنا مکی۔ سنا مکی کو استعمال کیا جائے، اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ابن ماجہ۔ بال گرنے کے لیے مفید ہے، قبض کے لیے بہت مفید ہے، خون کو صاف کرتی ہے،
اس کا جوشاندہ پینا بہت فائدہ مند ہے، اس میں منقع بھی شامل کی۔ کلونجی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کالا دانہ سوائے موت کے تمام امراض کا علاج ہے۔ بخاری۔ آب زمزم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانی بابرکت ہے اور یہ پوری خوراک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم جس چیز اور جس بیماری کی نیت سے پیا جائے اس کو یہ فائدہ دیتا ہے۔ مسلم۔ میتھی دانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میتھی سے شفا حاصل کرو، اگر میری امت میتھی کے فائدے جان لے تو وہ اسے سونے کے بھاؤ خریدنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ یہ شوگر میں مفید ہے، آئرن سے بھرپور ہوتا ہے، خون کی کمی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ انگور۔ اس کا قرآن میں 11 مرتبہ ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور اور کھجور بہت مرغوب تھے۔ حضرت وسیم داری تمیم کی خدمت میں موجود تھے کہ آپ کی خدمت میں خشک انگور یعنی کشمش کا تحفہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھوں میں لے کر فرمایا، اسے کھاؤ، یہ بہترین کھانا ہے، تھکن کو دور کرتا ہے، غصے کو کم کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ مالٹا یا سنگترا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال مالٹے کی طرح ہے، یعنی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور ذائقہ بھی لطیف اور لذیذ ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس کو شہد کے ساتھ ملا کر کھانا بہت مفید ہے۔ یہ شوگر کے لیے بھی مفید ہے، نظام ہاضمہ کے لیے بھی مفید ہے، وزن بھی کم کرتا ہے، آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی مفید ہے اور اس میں کافی وٹامنس پائے جاتے ہیں۔ کدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھا اور آپ فرماتے کہ اس کو زیادہ کھایا کرو، یہ دماغ کی قوت بڑھاتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ سالن میں آپ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھاتے تھے، اس دن سے میں بھی کدو کو پسند کرا۔ بخاری۔ جو یعنی بارلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی زندگی میں ہمیشہ استعمال کی۔ جو کی روٹی وزن کو اور پیٹ کو صحیح کرتا ہے۔ حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا، اس پر کھجور رکھی اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے، اور پھر آپ نے اس کو نوش فرمایا۔ سنن ابی داؤد۔ شہد۔ یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، اس کا بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت ہی زیادہ مرغوب تھا کیونکہ اس میں شفا ہے۔ نہارن کھانا بہت مفید ہے اور سب سے بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ دستوں کا علاج ہے، اس سے وقت شہد پی لینا چاہیے۔ دودھ۔ یہ ایک مکمل غذا ہے۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں، اس سے جسم صحت مند اور تر و تازہ رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت مرغوب تھا۔ ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے کا اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب تم دودھ پیو تو کلی کر لیا کرو، اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ دودھ کا ہدیہ پیش کرے تو اس کو واپس نہ کرو۔ گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا۔ آپ نے
اسے کھانوں کا سردار فرمایا ہے۔ بھنا ہوا اور شوربے والا دونوں پسند فرماتے تھے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا، آپ نے اسے دانتوں سے کاٹ کر کھایا۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو دستی کا گوشت زیادہ پسند تھا۔ ترمذی۔ گوشت کو کھانوں کا سردار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گوشت پیٹ کا ہے۔ ترمذی۔ مرغی کا گوشت۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے دیکھا۔ بخاری۔ سرخاب کا گوشت۔ سرخاب کی 35 قسمیں ہیں۔ حضرت ابراہیم بن عمر فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرخاب کا گوشت کھایا۔ سرخاب کا گوشت طبی لحاظ سے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ نیل گائے کا گوشت۔ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیل گائے کو پکڑا، اس کو شکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اسے کھاؤ۔ وہ سب لوگ حالت حرام میں تھے۔ سنن دارمی۔ مکھن اور گھی۔ سلم بن عمر بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے آپ کی خدمت میں مکھن اور کھجور پیش کی، آپ نے اسے پسند فرمایا۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت ام اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے گھی گرم کر کے ایک برتن میں بھر لیا اور اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے اسے قبول فرمایا۔ خصائص الکبریٰ۔ کھجور۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کی کیفیت مسلمان کی کیفیت کی مثل ہے۔ بخاری۔ کیونکہ کھجور میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ کھجور میں سب سے اچھی کھجور برنی ہے، کیونکہ یہ پیٹ سے بیماریوں کو نکال دیتی ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مدینے کی 7 کھجوریں گٹلی سمیت کوٹ کر کھائے تو دل کے دورے کے لیے مفید ہے، اور جو شخص مدینے کی 7 کھجوریں نہار منہ کھا لیا کرے تو اس پر زہر اور جادو کا اثر نہیں رہے گا۔ کھجور میں آئرن بھرپور ہے، یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، اس سے فالج کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ شوگر میں اور آنکھوں کے دکھنے میں یہ نقصان دیتا ہے۔ چقندر یعنی بیٹ روٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو چقندر کھانے کو فرمایا۔ یہ دائمی قبض کو بھی دور کرتا ہے، ناشتے سے قبل اس کا کھانا مفید ہے۔ ترمذی شمائل۔ ککڑی کھیرا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور اور ککڑی کے ساتھ ملا کر کھاتے ہوئے دیکھا، یہ شوگر میں بہت فائدہ مند ہے۔ بخاری۔ قدید ڈرائی میٹ۔ گوشت کو خشک کرنے کے بعد اس کو عربی میں قدید کہا جاتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بکری کے گوشت کو خشک کر لو۔ نبی پاک نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہم سفر پر تھے کہ اس بکری کے گوشت کو خشک کر لو، یعنی قدید کی شکل میں لے آؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے تک اس گوشت کو تناول فرمایا۔ سنن ابو داؤد۔ پیلو کا پھل۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلے کے پھل کو نوش فرمایا۔ بخاری۔ یہ ایک صحرائی پھل ہے، یہ پھل بیر کی طرح ہوتا ہے، اس کو پیلو بھی کہتے ہیں۔ پیلو کی مسواک بہت مشہور ہے اور یہ مدینہ منورہ میں کثرت سے ملتی ہے۔ انار۔ یہ ایسا پھل ہے کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انار ایسا نہیں ہوتا جس میں جنت کے
دانوں کا کوئی دانہ شامل نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھلکے کے ساتھ کھاؤ، یہ معدے کو زندگی دیتا ہے۔ اگر اس میں شہد ملا لیا جائے تو بوڑھے ہونے میں بھی فائدہ مند ہے۔ انار دل کو طاقت اور نیا خون پیدا کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی مفید ہے، شوگر کے لیے بھی مفید ہے۔ نبیذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت ہی زیادہ پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ شربت ہے۔ یہ کھجور سے تیار کیا جاتا ہے۔ شام کو اگر کچھ خشک ہوں یا تازہ کھجور ہوں تو ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کاٹ لیں اور گٹھیاں نکال لیں، پانی میں بھگو دیں اور اس کے بعد صبح اس کھجور کے ہاتھوں سے مل لیں اور اس پانی کو چھان لیں اور چھاننے کے بعد اس پانی کو پی لیں۔ گرمیوں کے لیے یہ بہت مفید ہے اور اس کو آپ اکثر استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تل کا استعمال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تل اور کھجور ملا کر تناول فرماتے تھے۔ اخروٹ اور پنیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخروٹ اور پنیر کو ملا کر تناول فرماتے تھے کیونکہ اس میں اعتدال ہو جاتا ہے اور یہ فائدہ مند بن جاتا ہے۔ لہسن، فرمایا لہسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہسن کھایا کرو اور اس سے علاج کیا کرو کیونکہ اس میں بیماریوں کی شفا ہے، مگر کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔